ایک صحابی جو اس وقت تک صحابی نہیں تھے، ان کا واقعہ سن لیجئے بات کے اختتام پر۔ ان کا نام تھا ابن سعنہ، یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی قوم ہمارے نبی کو ایسا ہی جانتی تھی جیسا اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ وہ انسان کو اپنے بیٹے کی ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے، اس کے دانت کیسے ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہے، اس کے گال کیسے ہے، اس کا سر کیسا ہے، اس کے پیر کیسے ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا جسم کیسا ہے۔ ہر چیز انسان کو اپنے بیٹوں کی، اپنے اولاد کی یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کو جیسا وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، نبی کو بھی اتنا ہی جانتے تھے وہ، کیونکہ یہودیوں کی جو آسمانی کتاب تھی تورات اور انجیل، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے نبی کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا تھا کہ یہ نبی کا جسم کیسا ہوگا، ان کی چال ڈھال کیسی ہوگی، ان کے اخلاق کردار کیسے ہوں گے، ان کا رہن سہن کیسا ہوگا، ساری چیزیں۔ بلکہ نبی تو نبی کے صحابہ کرام کے بھی خوبیاں اس کے اندر بیان کی گئی تھی کہ نبی کے صحابہ کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، ان کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ کیسا ہوگا۔ تو ایک دفعہ یہ ابن سعنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور کتابوں کے اندر ہمارے نبی کے اخلاق کو پڑھ چکے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ وہ ڈاؤٹ میں آ گئے کہ میں نے اپنی کتابوں میں نبی کے بارے میں جتنی چیزیں پڑھی وہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی، مگر 2 چیزیں نہیں ملی۔ اب وہ کنفیوژن کا شکار تھے کہ آیا یہی آدمی آخری نبی ہے یا کوئی اور ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں کے اندر بیان کیا گیا۔ چنانچہ اس 2 چیزوں کو، اس 2 قسم کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے وہ ہمارے نبی کے پاس آئے۔ آ کر انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ میں ایک لین دین والا معاملہ کیا، اگریمنٹ ہوا دونوں کے درمیان میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے بڑے عالم ابن سعنہ کے درمیان۔ اگریمنٹ میں ایک ڈیل طے پائی کہ اتنے دنوں تک ہمارا یہ آپس میں لین دین والا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ ابن سعنہ چلے گئے۔ اس کے چند دنوں کے بعد ابن سعنہ آئے ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر ابن سعنہ نے اللہ کے نبی کے چادر کو پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کا بیلنس آؤٹ ہو گیا، آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ اور کھینچتے ہوئے ابن سعنہ کہنے لگے کہ محمد، آپ کے ساتھ میں میرا جو فلاں معاہدہ ہوا تھا، فلاں ڈیلنگ ہوئی تھی، وہ پوری کرو۔ حالانکہ ابھی وقت نہیں تھا اس کے لیے اور وقت باقی تھا وہ معاہدہ پورا ہونے کے لیے۔ ابن سعنہ غلطی پر تھے، لیکن وہ کیا کیا، انہوں نے آ کر نبی کی شان میں گستاخی کی، کپڑے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ آپ کی چادر مبارک کو انہوں نے کھینچا، جس کی وجہ سے آپ کے گلے کے اندر چادر کے کھردرے پن کی وجہ سے کچھ کٹنے کے نشان پڑ گئے، ٹھکرے جانا جسے کہتے ہیں ہم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر کہنے لگے ابن سعنہ گستاخ، تو ہمارے نبی کی شان میں ایسی گستاخی کرتا ہے، اگر مجھے میرے نبی کی شان میں گستاخی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت تیری گردن مار دیتا۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ جملہ بولا، اللہ کے نبی کی محبت میں بولا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ عمر، تم نے غلطی کر دی، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ تم مجھے نصیحت کرتے کہ یا رسول اللہ، ابن سعنہ سے جو ڈیلنگ ہے آپ وہ ڈیلنگ پہلے پوری کیجئے، آپ غلطی مت کیجئے، اور ابن سعنہ سے تم یہ کہتے کہ ابن سعنہ، نبی کے ساتھ اپنی ڈیلنگ پوری کرنے کے لیے اچھائی سے پیش آؤ۔ عمر، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم ایسا کریں گے، مگر تم تو اس کو موت کی دھمکی دینے کے لیے آگے، اس کو مار دینے کی دھمکی دینے کے لیے آگے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، میں اس کو جتنا کچھ دینا ہوں وہ بھی تم دینا اسے، اور ساتھ ہی ساتھ 200 کلو ایکسٹرا کھجور دینا اس دھمکی کے بدلے میں جو دھمکی تم نے اس کو ابھی دی تھی گردن مار دینے کی۔ ایک دھمکی کے بدلے میں 200 کلو کھجور، 2 کنٹل کھجور ایکسٹرا دینے کے لیے نبی نے فرمایا۔ تو ابن سعنہ کہنے لگے کہ عمر، میرا مقصد نبی کی شان میں گستاخی کرنا نہیں تھا، بلکہ میں نے تمہارے نبی کی خوبیوں کو، کمالات کو اپنی کتاب میں پڑھ چکا تھا،
بس 2 باتیں رہ گئی تھی، وہ دیکھنا تھا، وہ پرکھنا تھا، وہ پرکھنے کے لیے میں نے یہ گستاخی کی۔ عمر تم گواہ رہنا، میں نے نبی کے سارے کمالات کو جو اپنی کتاب میں دیکھا تھا 100% پایا، آج کے بعد سے میں مسلمان ہوتا ہوں، یہ کہہ کر ابن سعنا اس کے بعد سے صحابی بن گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ۔ تو ابن سعنا اللہ کے نبی کے اندر کیا دیکھ